اپنی ساری فیملی کو، جو بھی ان کے افراد تھے، ان کے بیٹے آگے، ان کے بیٹے، ان کی بہویں، سب کو ملا کر ایک بڑا کنبہ تھا، وہ لے کر آپ مصر کی طرف روانہ ہوئی ہے۔ روایات میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کو جب اپنے بابا اور سارے گھرانے اور خاندان کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ مصر سے باہر ان کے استقبال کے لیے آئے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وقت کے بادشاہ جو تھے انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ خصوصی دستہ روانہ کیا، اور بعض روایات میں ہے کہ بادشاہ خود بھی استقبال کے لیے گیا۔ بہرکیف مولانا عبدالرشید صاحب آپ نہیں، آپ ادھر آ گئے، مناسب نہیں ہے نا علماء کرام پیچھے بیٹھے، قاری صاحب آ گئے۔ السلام علیکم، اگرچہ لیٹ آئے ہو لیکن آخر گرائی تھی میرا۔ تو یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے جب انہوں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ مصر میں، ظاہر ہے وہ باہر آئے تبھی کہا مصر میں داخل ہو جاؤ۔ برکت آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں یوسف علیہ السلام کی اپنے والدین کے ساتھ ملاقات اور پھر ان کو مصر لے جانا اور وہاں جا کر یوسف علیہ السلام کے سامنے سب کا جھکنا اور ان کی سربلندی، اور اللہ کا وہ وعدہ جو بچپن میں خواب کی صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا، وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیکھا۔ دیکھیں جی، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، کون؟ وہ سارا خاندان، یعقوب علیہ السلام کا سارا خاندان جب مصر گیا، آوا الیہ ابویہ، ٹھکانہ دیا اپنے پاس اپنے ماں باپ کو۔ یہ جو ہم نے مولانا کو کہا نا آگے آ جاؤ، معلوم ہے معزز بندہ ہے تو اس کو اپنے پاس ٹھکانہ دینا چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام نے بزرگوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ فرمایا آوا الیہ ابویہ، اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کی جو اپنی والدہ تھی یہ تو فوت ہو گئی تھی، خالہ تھی اس وقت جو یعقوب علیہ السلام کی اہلیہ تھی، تو خالہ بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے، ہمارے پنجابی میں تو کہتے ہیں ماسی، ماں سی یعنی ماں جیسی، خالہ بھی کیا ہوتی ہے؟ ماں سی ہوتی ہے، ماں جیسی ہوتی ہے۔ خیر، آوا الیہ ابویہ، اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا۔ وقال، اور ارشاد فرمایا، ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ۔ کس نے چاہا تو؟ اللہ نے۔ پیغمبر کے الفاظ دیکھیں، ہر بات کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ۔ رب نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، امن دینے والا بھی کون ہے جی؟ اللہ۔ انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ چاہے تو امن کے ساتھ۔ ایک اور پیغمبر کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب ان کو باپ نے کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بچے میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ کا حکم تو مل گیا تجھے ذبح کرنے کا۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے بابا تجھے جو حکم ملا ہے تو کر گزر، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ وہاں انہوں نے کہا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اور سورۃ القاف میں اللہ اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرے محبوب یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، یوں کہا کریں اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کل کر دوں گا۔
انشاءاللہ کا کیا معنی؟ اگر اللہ نے چاہا تو، اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمان لگے انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا اب مصر میں امن ہی امن ہے، یہاں پر نہ رزق کی قلت ہے، نہ غلے کی کمی محسوس ہوگی اور نہ کوئی اور پریشانی ہوگی۔ اللہ نے تخت و تاج سے نوازا ہوا ہے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اب یوسف علیہ السلام کے لیے تخت لگایا گیا اور اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ گر گئے یوسف کے آگے سجدہ کرنے والے۔ خرّوا لَهُ سجدہ پہ ذرا غور کریں، مفسرین نے اس کے کئی مفہوم بیان کیے۔ ایک معنی خرّوا لَهُ، جھک گئے اس اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے، جیسے فتح کے وقت شکرانے کا سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ماننے والے یا جو بھی ان کے درباری تھے سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے کہ جس اللہ نے اتنے عرصے کے بعد بیٹے کو باپ سے اور باپ کو بیٹے سے ملا دیا۔ اور فتح کے بعد جو سجدہ ہے نا رب کا، جس کا اپنا ہی لطف ہے، سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ بیت المقدس کی زمین تمہیں عطا کرتا ہوں، فتح تمہیں مل جائے گی، لیکن دو کام کرنے، ایک وادخلوا الباب سجدا، دوسرا وقولوا حطۃ، ایک سجدہ کرنا ہے، فتح کے بعد اللہ کا سجدہ کرنا ہے، غرور نہیں کرنا کہ ہم نے فتح کر لیا۔ ہم نے دیکھا جب بادشاہ فتح کرتے ہیں علاقے تو ظلم و ستم کرتے ہیں، اور جب اہل ایمان فتح کرتے ہیں تو رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ رب کے سامنے کیا ہو جاتے ہیں؟ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ فتح مکہ والے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عام معافی کا اعلان فرمایا نا، دوسرا آپ بیت اللہ کے اندر گئے تو رب کا سجدہ کیا اور بلال کو بیت اللہ کی چھت پہ کہا چڑھ کے اذان دے دو، اللہ کا نام بلند کرو۔ اہل ایمان جب کوئی علاقہ فتح کرتے ہیں تو وہاں اللہ کی تکبیر کے نعرے ہوتے ہیں اور رب کے سجدے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزیاں ہوتی ہیں۔ جیسے آج آپ نے دیکھا 20 سال کے بعد جب امریکہ افغانستان سے بھاگا تو مجاہدین نے اللہ کا سجدہ ادا کیا، اللہ کا کیا کہو الحمدللہ۔ اہل ایمان جب کوئی علاقہ فتح کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا سجدہ ادا کرتے ہیں، وہ غرور نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کیا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فتح والے دن جا رہے تھے آپ کی اونٹنی بھی، اس کی چال بھی آہستہ اور آپ کا سر مبارک بھی نیچے جھکا ہوا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ غرور کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، بلکہ آپ عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے داخل ہوئے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو سے مراد اللہ کا سجدہ اور اللہ کا شکرانے کا سجدہ کیا، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب سجدہ یوسف علیہ السلام کو کیا، جو کہ مشہور ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یہ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ تعظیمی کیا، اور یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی سجدہ تعظیمی ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر شریعت میں سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت تو اللہ ہی کا تھا، سجدہ تعظیمی اللہ کے علاوہ جائز تھا، فرق دونوں میں صرف نیت کا تھا۔ یعنی ایک آدمی سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے تو نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ میرا معبود ہے، میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں، اور ایک آدمی کسی بندے کے سامنے جھکتا تھا، نیت یہ ہوتی تھی میں اس کا احترام کر رہا ہوں، اس کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ عبادت تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ۔ سجدہ عبادت تو کسی شریعت میں اللہ کے علاوہ جائز نہیں تھا، سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی ممنوع قرار دے دیا گیا۔ صحابہ نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کے سامنے ان کی رعایا سجدہ کرتے ہیں، کیوں نہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں، بلکہ آپ ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، اعبدوا ربکم اکرموا اخاکم، سجدہ عبادت ہے، یہ رب کی کرو، میری عزت اور میری تعظیم کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب غلامان مصطفیٰ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے حبشہ کی جانب گئے اور مکے والوں نے پیغام بھیجا اور یہ قاصد بن کر چلے گئے نجاشی کے پاس کہ ہمارے مکہ سے کچھ لوگ بھاگ کر یہاں آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ نجاشی کو اطلاع ملی، اس نے صحابہ کرام کو بلوایا اپنے دربار میں۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ یار جب دربار میں جائیں گے
تو وہاں تو ضابطہ ہے، جو جاتا ہے سجدہ کرتا ہے۔ اب یہ مشورہ دو کہ ہم وہاں جا کے نجاشی کا سجدہ کریں یا نہ کریں۔ اگر سجدہ نہیں کریں گے تو جاتے ہی معاملہ بگڑ جائے گا، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی۔ وہ کہے گا دیکھو جی قانون ہی توڑ دیا انہوں نے۔ اور اگر سجدہ کر لیتے نجاشی کو تو بتاؤ مکہ چھوڑ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ مکہ تو اسی لیے چھوڑا تھا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کریں گے۔ اب مشورہ کرتے ہیں کریں تو کریں کیا؟ آخر میں یہ طے کیا بھئی جو مرضی ہو جائے سجدہ نہیں کریں گے بادشاہ کو، دیکھا جائے گا۔ بادشاہ کا دربار لگا، اس کے درباریوں نے سجدہ کیا، مکے والے صاحبان نے بھی کیا، اور ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، مکے والوں کے لیے تو ہر جگہ پہ سجدہ کر 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 کے جہاں جناب کوئی رنگ روغن دیکھا وہاں جھک پڑے، کبھی پتھر کے سامنے جھکے، کبھی جھنڈیوں کے سامنے جھکے، کبھی قبروں کے سامنے۔ ان کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ وہاں تو جناب ٹھیک ٹھاک بندہ تخت پہ بیٹھا تھا، انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ لیکن جب باری آئی نا نبی پاک کے غلاموں کی، جنہوں نے دین اللہ کے نبی سے سیکھا تھا، ان کی جب باری آئی تو سجدہ کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، گردن کو بھی نہ جھکایا۔ علماء نے لکھا ہے نا اس لیے کہ جب آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں، بعض لوگ بہت جھک کر ملتے ہیں، یہ فرمایا منع ہے نہ جھکو، بس جھکو رب کے سامنے، بس عزت احترام دل میں ضرور کرو لیکن جھکو نہیں کسی کے سامنے۔ جھکنا ہے تو کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اگر جھکنا مخلوق میں جائز ہوتا تو نبی پاک اپنے سامنے جھکنے کی اجازت دیتے۔ جب آپ نے منع کر دیا کہ میرے سامنے نہ جھکو، اور کسی کے سامنے کیا جھکنا ہے؟ جب نجاشی کی دربار میں صحابہ اکرام نہیں جھکے نا، اب مکے والوں کو اور موقع ملا۔ ہم نہیں کہتے تھے یہ گستاخ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، دیکھو تمہارا سجدہ بھی نہیں کیا۔ نجاشی کو بھی شک پڑ گیا کہ واقعی لگتے گستاخ ہی ہیں، اگر گستاخ نہ ہوتے تو کرتے سجدہ۔ جزاک اللہ، لیکن سچی بات کرنے پہ انعام ملے گا۔ تو اب جناب نجاشی کو بھی شک پڑ گیا کہ واقعی کوئی چکر تو ہے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا میرا؟ جب میرے دربار کا ضابطہ بھی ہے، سب نے سجدہ کیا بھی ہے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو صحابہ اکرام نے کہا بادشاہ سلامت، بس یہی ہمارا جرم ہے، لا نسجد الا للہ، ہم رب کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کیا کرتے، یہی قصور ہے اور کوئی قصور نہیں ہے۔ خیر واپس آئیے جی۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، یوسف علیہ السلام خود بھی تخت پہ اور ماں باپ کو بھی تخت پر بٹھایا، عزت کے لیے سارے جھک گئے۔ وقال، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا آبت، اے بابا جی، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں مجھے آیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب تو بچپن میں دیکھا تھا، آج میرے رب نے وہ خواب پورا کر دکھایا ہے۔ یہ 11 بھائی میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کریم نے مجھے عزت عطا فرمائی۔ اور یہاں پر پھر وہ بات کہنا شاعر کی زبان میں بڑی اہم ہے۔ شاعر کہتا ہے تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں، یا اللہ تیرا امر ہوتا ہے تخت پہ بیٹھا ہوا بھکاری بن جاتا ہے اور گلیوں میں پھرنے والا فقیر تو اس کو تخت پر بٹھا دیا کرتا ہے۔ فرمایا بابا یہ وہ تعبیر ہے جو بچپن میں نے خواب دیکھا تھا، قد جعلہا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور رب کی نعمتیں میں کون کون سی بیان کروں؟ توجہ کرنا،
مومن آدمی اللہ کی نعمتوں پر غور کرتا ہے. میں کون کون سی اپنے رب کی نعمتیں بیان کروں. وقد احسن بی، میرے رب نے میرے اوپر بڑا احسان کیا. اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو، تو میں دیہات سے یہاں شہر میں لے کر آ گیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا، پھوٹ ڈال دی تھی. شیطان نے یہ سارا کام کیا، وہ اختلاف بھی ختم ہو گیا، میں جیل سے بھی رہا ہو گیا، تم گاؤں سے بھی شہر میں آ گئے. یہ سب میرے رب کا احسان ہے. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بڑی خفیہ تدبیریں کرنے والا ہے. اللہ کی تدبیروں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر، ایک تدبیر دنیا والے کرتے ہیں، ایک تدبیر تمہارا رب کرتا ہے. دنیا والوں کی تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، تمہارے رب کی تدبیر کامیاب ہو جاتی ہے. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بڑی قدرت کی تدبیریں کرنے والا ہے، بڑا باریک بین ہے، نرمی کے ساتھ فیصلے کرنے والا ہے. انہو هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے. کب ملانا تھا، کیسے ملانا تھا اور کیسے فیصلہ کرنا تھا، یہ سب اس کے علم میں تھا، اور اس کا ہر فیصلہ حکمت کے مطابق بھی تھا. کہو بے شک. اچھا اب یہاں پہ ذرا غور کریں. یوسف علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں نا کہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا، تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا. مجھے کہاں سے نکالا؟ جیل سے. جیل سے. ایسے بولے نا کہ ساتھ والا اگر کوئی بندہ سو رہا ہے تو وہ جاگ جائے. ہاں ماشاء اللہ. نہیں آپ تو جاگ رہے ہیں، آپ کا تو میں نے نام ہی نہیں لیا. اصل میں جب نیند والے کی بات کرو تو ہر ایک کا شک آپ کی طرف جاتا ہے نا. آپ اتنی نیند میں مشہور ہو چکے، جیسے بندہ مطلب سخاوت کا نام لیتا حاتم طائی کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، عدالت کا نام لے حضرت عمر کی طرف نام چلا جاتا ہے، نیند کا نام لے تو صابر صاحب کی طرف ذہن چلا جاتا ہے. آپ اس وصف میں بہت مشہور ہو گئے. جی کمال ہے. اچھا جی، یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مجھے اللہ نے کہاں سے نکالا جی؟ جیل سے. توجہ کریں، ایک اور بات بھی شاید یوسف علیہ السلام کو کہنی چاہیے تھی کہ رب نے مجھے نکالا کنویں سے. جیل والی بات تو بعد میں تھی نا، پہلی تو اللہ تعالیٰ نے نکالا کہاں سے؟ کنویں سے. قافلہ نہ آتا اور یوسف علیہ السلام کنویں میں رہتے، نہ معلوم کیا ہوتا. فرمایا مجھے رب نے کنویں سے نکالا، یوں کہتے. پھر میرے اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، لیکن کنویں کا نام یوسف علیہ السلام نے نہیں لیا. اپنے ان بھائیوں کو شرمسار نہیں کرنا چاہتے تھے. پیغمبر کے حوصلے دیکھو، کہو سبحان اللہ. کنویں کا نام ہی نہیں لیا. یہ تو کہا ہی نہیں کہ تم نے بھی کچھ کیا تھا اور میں کنویں میں، اس کا ذکر ہی نہیں کیا. بس جیل سے رب نے رہائی دی، تمہیں جنگل سے اللہ تعالیٰ یہاں لے آیا. شیطان نے جو کارروائی ڈالی تھی وہ ختم ہو گئی، پائیوں کا نام نہیں لیا. پھر بھی من بعد ان نزغ الشیطان. ہمارے علاقے کے مولانا اکرم صاحب تھے، اب شہزاد صاحب بیٹھے ہیں، ان کے شاگرد ہیں. کہتے تھے کہ جب کوئی طالب علم مدرسے میں گڑبڑ کرتا نا، ہمارے ناظم صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، طالب علموں سے زیادہ ان کا واسطہ ہے، شرارت ہوتی نا تو وہ کہتے کہ تو آنکھ جس شیطان ماں بھلایا تو میں بھول گیا. تو آنکھ جس شیطان ماں بلایا تو میں بھول گیا. ہوں استاد جی ماں مارو تاکہ میں اندر شیطان کی گل نہ سمجھا. شیطان تو دور نہ سمجھ آئی، یہ ساری گل شیطان دی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا من بعد ان نزغ الشیطان، شیطان بلایا تو بھائی بھول گئے، گل ساری شیطان دی ہے. بھائیوں کا ذکر ہی نہیں کیا، کنویں میں پھینکنے کا تذکرہ بھی نہیں کیا. ہم اگر کسی کو معاف بھی کر دیں نا، راضی بھی ہو جائیں، معاف بھی کر دیں، تانا دینے سے باز نہیں آتے. دیتے نا تانا، ہاں تم وہی ہے نا، کل میرے نال انج کیتا ہی ہے تو پھر میں دیکھ نا جناب میں تیرے نال کتنا اچھا برتاؤ کیتا. ہم تانا دیتے رہتے ہیں. واہ پیغمبر تیری عظمت پہ قربان جائیں، معاف بھی کر دیا اور تانا بھی نہیں دیا. سبحان اللہ. اور واقعہ مکمل ہوا تو یہ کس کی قدرتیں نظر آئیں بولو؟ اس لیے آپ سننا ذرا. رب قد آتیتنی من الملک
پیغمبر پھر رب کے سامنے جب یہ دیکھا نا سارا، آپ خود سوچیں کہ کیا کیفیت بنی ہوگی، ماں باپ سے ملے، بھائیوں سے ملے، اتنی لمبی جدائی کے بعد، تو پھر رب کے سامنے سجدہ ریز ہوئی اور کہا رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار یقیناً تو نے مجھے ملک عطا فرمایا۔ ملک عطا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اس لیے اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں اعلان کر میرے پیغمبر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ کل مکہ مکرمہ میں میرے نبی نے چابی بردار سے کہا تھا چابی دے، بیت اللہ کا دروازہ کھول، میں اندر جا کر 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس نے جواب میں کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے تالا کھولا جائے گا، تیرے لیے اجازت نہیں ہے، جا تیرے لیے ہم تالا نہیں کھولتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی میرا رب میرے ہاتھ کے اندر دے گا، پھر میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ وہ یہ بات سن کر حیران ہوا، وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، بھلا وہ وقت کیسے آئے گا؟ لیکن چند سال ہی نہیں گزرے تھے، بیت اللہ کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے عثمان کو بلایا، دے چابی، اس نے چابی دی۔ آپ نے فرمایا وہ دن یاد ہے جب میں نے کہا تھا تالا کھول اور تو نہیں کھول رہا تھا، آج یہ چابی میرے اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اس نے کہا جی بالکل یاد ہے۔ اللہ کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے، کچھ سال اور گزر جاتے، وہ عثمان فوت ہو جاتا، اس کی اولاد میں کسی کے پاس چابی ہوتی، پھر بھی نبی پاک لیتے، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اسی کے ہاتھ سے اللہ نے چابی اپنے نبی کو دلوائی۔ اپنے نبی کے ہاتھ میں چابی دے کر پھر نبی پاک نے فرمایا اب جس کو میں چاہوں یہ چابی دے سکتا ہوں، لیکن میں کسی اور کو نہیں دیتا، تجھے ہی واپس لوٹا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے فیصلے۔ ملک دینے والا کون ہے؟ بولو رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار تو نے ملک عطا فرمایا، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تو نے عطا فرمایا۔ اے اللہ ملک بھی تو نے دیا، علم بھی تو نے عطا کیا، کیوں نہ عطا کرتا؟ فاطر السماوات والارض، قدرتیں جو ساری کائنات میں تیری ہیں، آسمانوں کا بنانے والا بھی تو ہے، زمین کا بنانے والا بھی تو ہے۔ یہ ظاہری حکومت، یہ ظاہری سلطنت، یہ کیا چیز ہے؟ اصل بادشاہ تو یا اللہ تیری ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آسمان پہ دیکھو تو اللہ کی کرسی وسیع ہے، زمینوں پہ دیکھو تو اللہ کی کرسی وسیع ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، آسمان والے جس سے مانگیں اس کو رب کہا جاتا ہے، زمین والے جس سے مانگیں اس کو رب کہا جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ جب کسی کام کا فیصلہ اور ارادہ کر لیں بس وہ ارادہ کرتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اتنی قدرتوں والا کون ہے؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ اللہ، شریکوں سے پاک ہے وہ رب کی ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا اقتدار ہے۔ پوری کائنات کا مالک و مختار ہے تو صرف کون ہے؟ قیامت کا دن ہوگا میرے بھائی جب سارے یہ عارضی اقتدار بھی ختم ہو جائیں گے، بارگاہ الہی میں سب نے پیش ہو کر جانا ہے۔ اللہ کریم پھر سوال کریں گے لمن الملک اليوم، اب بتاؤ کس کی بادشاہت ہے، اب بتاؤ کس کا اقتدار ہے۔ این الملوک الارض، زمین والے بادشاہ کہاں گئے؟
سرکشی کرنے والے متکبرین کہاں گئے؟ آج کوئی ہو تو جواب دینا۔ سب کی سر جھکے ہوئی ہیں، سب پڑے ہوئے ہیں، مرے ہوئے، سب خاموش ہیں، کوئی جواب دینے والا کوئی نہیں۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ يَوْمَئِذٍ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، سب کی آوازیں دب گئی ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کریم پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، بتاؤ نا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ بتاؤ نا کس کی حکومت ہے؟ ارے کوئی بولتا کیوں نہیں ہے؟ پھر میرا رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ساری حکومتیں مٹ چکی ہیں، اگر حکومت قائم ہے تو آج بھی اللہ کی حکومت قائم ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار ملک تو نے عطا فرمایا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر یا نبوت کا علم بھی تو نے عطا فرمایا، فاطر السماوات والارض، تو ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ پیغمبر رب کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے کیا کہہ رہے؟ الفاظ پہ غور کرنا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا میں بھی تو میرا کارساز ہے، آخرت میں بھی تو میرا کارساز ہے، بیڑے تارنے والا تو ہے، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا تو ہے، صحت دینے والا تو ہے، اقتدار دینے والا تو ہے، رزق دینے والا تو ہے، اولاد دینے والا تو ہے، بچھوڑے دینے والا تو ہے، بچھوڑوں کے بعد ملاپ کروانے والا تو ہے، اے اللہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، جب چاہے جدائیاں ڈال دے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جب چاہے ملا دے پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو تو چاہے سو کر دے میرے اللہ، تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائے تیرا کرے نظارہ کون، دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون، کر لو نیکی موقع ہے آئے گا یہاں دوبارہ کون۔ اللہ کریم کے پیغمبر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں جب ہم پھنس جاتے ہیں مولا تیرے بغیر کوئی اس پھنسے ہوئے کام کو نکالنے والا نہیں ہے، جب دنیا میں بھی ہم جکڑے جاتے ہیں نجات دینے والا کوئی نہیں، میں کنویں میں گر گیا تو نہیں بھولا، میرے باپ یعقوب کو تو پتہ نہیں چلا تھا، لیکن اے اللہ تو نے قافلے کو کہاں سے کھینچ کے لایا، ڈول انہوں نے ڈالا، پھر تو نے مجھے کنویں سے نکال کر کہاں مصر کے اندر پہنچایا، انہوں نے تو غلام بنا لیا تھا، لیکن تو نے عزیز مصر کے گھر میں بیٹوں کی طرح پرورش میری کرائی، پھر انہوں نے تو جیل میں ڈال دیا تھا، پھر تو نے جیل سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا، انت ولی فی الدنیا، جیسے دنیا میں تو نے میرے کام سنوارے میرے مالک، والآخرہ، ایسے آخرت میں بھی تیرے علاوہ کوئی کاموں کو سنوارنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں کام سنوارنے والا بولو کون ہے؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں بھی میرا ہاتھ تھام کر اے اللہ مجھے اسی طرح کامیاب کرنا۔ اس لیے آگے دعا کرتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب میری موت آئے موت کے وقت بھی مجھے اپنا فرما برداری رکھنا، اپنی مدد کبھی مجھ سے ہٹانا نہیں میرے مالک، میرا ہاتھ تھام کر آخر دم تک میرا ہاتھ پکڑ کے صراط مستقیم پر چلانا۔ انت ولی، کیونکہ تو ہی میرا کارساز ہے، اس لیے توفنی مسلمہ، جب فوت کرے تو مسلمان بنا کر، والحقنی بالصالحین، اور مرنے کے بعد نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما دینا۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واقعہ مکمل ہوا، سننا ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صدیاں پہلے کب یوسف علیہ السلام کا قصہ پیش آیا، کب بھائیوں نے پروگرام بنائے، کب جا کر کنویں میں ڈالا، اے میرے محبوب کب کنویں سے نکالے گئے یوسف علیہ السلام،
پھر عزیز مصر کے گھر میں گئے، پھر عورت نے گناہ کی دعوت دی، پھر کمرے سے باہر نکلے، پھر عورتوں نے مل کر منصوبے بنائے، پھر جیل میں ڈالے گئے، پھر جیل سے باہر آئے، پھر مصر کے تخت پہ بیٹھے، پھر بھائی غلہ لینے آئے، پھر دوبارہ آئے، پھر سے بارہ آئے۔ یہ سارے قصہ کتنا صدیاں پہلے گزر گیا۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ اسی طرح فر سنا رہے ہیں، تو کیسے سنا رہے ہیں؟ یہ قصہ سنانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میرے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ یہ ساری غیب کی خبریں تھیں۔ ساری کیا تھی؟ بولو، غیب کی خبریں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ساری غیب کی خبریں تھیں، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، ہم نے آپ کو یہ سارے قصے سنائے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ وہاں موجود نہ تھے جب وہ یہ ساری تدبیر بنا رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مشورہ کر رہے تھے، میرے پیغمبر آپ تو وہاں موجود نہ تھے، آپ کی تو ولادت اور پیدائش ہی بہت بعد میں ہوئی ہے، وہ سارا قصہ ہم نے آپ کو سنایا کیونکہ آپ ہمارے سچے رسول ہیں نا، اس لیے ہم نے آپ کو سنایا۔ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، جب وہ تدبیریں کر رہے تھے، بھائی آپ وہاں موجود، بولے نا جی، آپ وہاں موجود نہ تھے۔ اچھا، میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کی تھی، جب کرتہ یوسف کی خوشبو کا ذکر کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو جب یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تو ان سے پوچھا گیا کہ ز مصرش بوئے پیراہن شنی دی چلا در چاہے کنانش ندی دی، مصر سے آپ نے خوشبو سونگ لی اور کنان کی کنویں میں جب یوسف تھا تب کیوں نہیں سونگی؟ تو بگفت احوال ما برکے جہانس دم پیدا و دیگر دم نہانس، فرمانے لگے ہم جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا، ہم اپنے ذاتی علم اور قدرت سے نہیں دیکھتے اور جانتے، رب کی وحی کی وجہ سے ہمیں علم ہوتا ہے۔ جیسے آسمان کی بجلی چمکتی ہے نا، روشنی ہو جاتی ہے، اور بجلی نہ چمکے تو اندھیرا ہوتا ہے، وہی آئے تو علم ہو جاتا ہے، وہی نہ آئے تو علم نہیں ہوتا۔ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، جھگڑے کا نام دین میں جھگڑا تو ہے ہی نہیں، سیکھنے سکھانے کا نام ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اگر کوئی مولوی فتنے فساد کی نیت سے بات کرتا ہے، اللہ اس کے شر سے محفوظ فرمائے، وہ تو شریر ہے، وہ تو عالم کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے۔ اور سامنے قرآن رکھ کے نعوذ باللہ اگر میں شر اور فتنے کے لیے بات کروں تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں موت دے دے کہ ہم قرآن رکھ کر شرارت کریں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ سمجھنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں میرے بھائی، سمجھیے علم غیب اللہ کی ذات جاننے والی ہے، اور وہ غیب کلی مکمل اللہ جانتا ہے، اس میں سے کئی واقعات اللہ اپنے نبیوں کو بتاتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں۔ جیسے یہ سارا غیب کا ہی قصہ تھا نا، اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ بولیں، ذالک من انباء الغیب، اللہ کہتے ہیں غیب کی خبر تھی جو ہم نے آپ کو بتائی۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ غیب کی اطلاع کسی کو نہیں دیتے، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اللہ غیب کی اطلاع دے دیتے ہیں، لیکن مکمل کلی علم وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے، کائنات میں ریت کے ذرے کتنے ہیں، درختوں کے پتے کتنے ہیں، انسانیت کے بدن پر اگنے والے بال کتنے ہیں، کیڑے کتنے ہیں، مکوڑے کتنے ہیں، حشرات الارض کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، درندے کتنے ہیں، چرند کتنے ہیں، یہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ اور یہ ہونا بھی رب کے پاس چاہیے، کیونکہ روزی رب نے دینی ہے۔ روزی کس نے دینی ہے؟ اللہ کے پاس ہونا چاہیے نا، رازق جو وہ ہے، اس کا انبیاء کے ساتھ تعلق بھی نہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ ہر نبی کو پتہ ہو کہ دنیا میں جناب پرندے کتنے ہیں، مطلب یہ انبیاء کی ضرورت بھی نہیں ہے، انبیاء کو جہاں پر جو ضرورت تھی اللہ نے عطا فرمایا ہوگا، لیکن کلی اور مکمل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہر جگہ موجود اللہ کے نبی نہیں ہوتے، ہر جگہ موجود اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اللہ؟ وما کنت لدیہم، دیکھیے آیت پر، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، میرے پیغمبر آپ وہاں موجود نہ تھے جب برادران یوسف مشورہ کر رہے تھے، آپ وہاں موجود ہو۔ اور یہ بڑی آسان بات ہے، جب آپ مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے، جب مدینے میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے، اس لیے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو پھر سپیکر میں بولنے کی مجھے اجازت ہے؟ بعد اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو ورنہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔
اس لیے فرمایا وما کنت لدیہم، آپ وہاں موجود نہ تھے۔ اور تیسرا مسئلہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اتنا خوبصورت واقعہ سننے کے بعد کیا سارے لوگ ایمان لے آئیں گے؟ فرمایا نہیں، وما اکثر الناس، اکثر لوگ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ولو حرصت، اگرچہ آپ حرص بھی کریں، آپ چاہے بھی صحیح کہ ایمان لے آئیں، لیکن نہیں ایمان لانے والے۔ میرے پیغمبر ایمان کی توفیق اسے ملتی ہے جو اخلاص نیت سے مجھ سے مانگتا ہے، ضدی بندے کو کبھی ایمان نصیب۔ بس بات ختم کرنے لگے۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تھی، جادوگروں کی ساری رسیاں وہ کھا گئی تھی۔ یہ معجزہ جادوگروں نے بھی دیکھا تھا، فرعون نے بھی دیکھا تھا۔ جادوگر ایمان لے آئے تھے لیکن فرعون ایمان کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا قسم ہے تجھے پتہ ہے کہ جو میرے اوپر نازل ہوا نا یہ رب کی طرف سے ہے، تو ضدی ہے اس لیے نہیں مانتا۔ تو ضدی کو ایمان نصیب نہیں ہوا، جو مخلص سے اگرچہ کافر ہی تھے لیکن ایمان نصیب ہو گیا۔ اس لیے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ اچھا وما تسألهم علیہ من اجر، میرے نبی آپ ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگتے کہ جناب ان کو یہ ٹینشن ہو کہ ایمان قبول کر لیا تو پیسے بڑے دینے پڑیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ ان سے مانگتے بھی کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ دل ان کا ایمان کی طرف مائل نہیں ہے، برتن الٹا رکھا ہوا ہے بدبختوں نے، اس لیے کتنا اچھا واقعہ سن کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف نصیحت ہے سارے جہانوں کے لیے۔ قرآن نصیحت ہے، میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا نا، نبی بھی للناس ہے ساری انسانیت کے لیے، قرآن بھی للناس ہے ساری انسانیت کے لیے، کعبہ بھی للناس ہے ساری انسانیت کے لیے، اور یہ امت بھی للناس ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔